نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین اکرام، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کو لے کر بعض اہل علم اس طرف بھی گئے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر رخصتی کے وقت 9 سال نہیں تھی، اور وہ دلیل کے طور پر قرآن مجید کی یہ آیت بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا قرآن پاک میں ارشاد ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے نکاح کرنے کے لیے نساء کا لفظ ذکر کیا ہے، تو اگر ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک نکاح کے وقت 6 سال تصور کی جائے تو اس وقت 6 سال کی کسی بھی لڑکی کو نساء کہنا درست نہیں ہے، اور نساء عاقلہ اور بالغہ کو کہتے ہیں، اور 6 سال کی عمر میں کوئی لڑکی بھی عاقلہ یا بالغہ نہیں ہوتی، تو یہ اگر 6 سال کی عمر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مان لیا جائے تو یہ اس آیت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب خود قرآن مجید میں موجود ہے، نابالغوں کے لیے بھی استعمال آیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین سورۃ النساء میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اس نے تمہیں نجات دی فرعون کے لوگوں سے، وہ تمہیں تکلیفیں پہنچا رہے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس آیت میں چونکہ فرعون نومولود بچوں کو قتل کرتا تھا، تو یہاں پر نساءکم، نساء سے نابالغ لڑکیاں مراد لی گئی ہیں۔ بخاری شریف کی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے 6 سال کی عمر میں نکاح والی اور 9 سال کی عمر میں رخصتی والی، وہ اس آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو یہ لفظ نساء جو ہے یہ صرف عاقلہ اور بالغہ کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین نے نابالغ لڑکیوں کے لیے بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اور امہات المؤمنین کی بھی محبت نصیب فرمائے۔